بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ قصہ چہار درویش بیان کیا تھا۔ آج میں بادشاہ آزاد بخت اور خواجہ سرپرست کے بارے میں بیان کروں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیں میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ بادشاہ آزاد بخت روم کی سلطنت کا تنہا وارث ہے۔ اسے دنیا کی ہر آسائش اور سہولت میسر ہے۔ وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے اور سخی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ اقتدار و اختیار سے لاتعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اولاد کے لیے جب وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری ان کو اپنی کہانی سناتے ہیں۔ طبیعت میں عجلت پرست واقعہ ہوا ہے اور اس لیے بغیر جرم ثابت ہوئے اپنے وفادار وزیر کی موت کا حکم دیتا ہے اور بوڑھے سرپرست سے کم سن شہزادی کی شادی کروانا اگر ایک طرف رحم دلی کا مظہر ہے تو دوسری طرف کم سن شہزادی کے ساتھ جبر و زیادتی کا بھی آئینہ دار ہے۔ آزاد بخت کی داستان میں دوسرے درویشوں کی طرح عشق کا عنصر شامل نہیں ہے۔ اس کی مہم جوئی کی جہت دوسرے درویش کے برعکس مختلف ہے۔ آزاد بخت کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے اور قاری کی دلچسپی کا باعث ہے۔ زندگی کے زیادہ قریب اور بھرپور ہے۔ بقول صحیح بخاری، باغ و بہار کا یہ کردار زندہ جاوید ہے۔ خواجہ سرپرست، یہ کردار بہت شریف اور بے وقوف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دنیا داری اور عقل بالکل نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں سے دغا پر دغا کھاتا ہے مگر پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اس کے بھائی شیطان صفت ہیں۔ اپنے بھائیوں سے دھوکہ کھانے کے باوجود بار بار نیکی کرنا اس کی نیکی و شرافت اور برداشت کی نشانی ہے۔ بھائیوں سے شدید محبت ہے لیکن جب وہ بدلہ لینے پہ آتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ قصے کے 4 درویشوں کی مانند خواجہ سرپرست خوش آمدی بھی ہے اور زیر باد اور سراندیپ کی شہزادی کے سامنے جہاں تہاں خوش آمد کرتا اور گڑگڑاتا ہے۔ دوسرے درویشوں کی طرح جنس اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے بوڑھا ہونے کے باوجود کم سن شہزادی سے شادی کے لیے بے تاب ہے۔ لیکن مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بہت سی خامیوں کے باوجود چاروں درویشوں سے یہ کردار مختلف اور منفرد ہے۔